السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين العالم الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا نبی اللہ۔ آج کی اس محفل میں بھی کچھ مختلف باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں، کوئی خاص ایک عنوان نہیں ہے۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے ایک حدیث پاک پر عمل کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کا مفہوم یہ ہے حدیث پاک کا کہ ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہنا چاہیے۔ جددو ایمانکم، اپنے ایمان کو نیا کرتے رہا کرو، اس لیے کہ غفلت میں یا نادانی اور جہالت میں زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل گیا جو اسلام کے منافی اور خلاف ہو، یا کوئی ایسا عمل سرزد ہو گیا تو ایمان چلا جاتا ہے اور آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اور آج کا جو ماحول ہے، جو اسلام و کفر کو خلط ملط کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے ارباب اقتدار کی طرف سے، تو ایسے ماحول میں تو اور ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم سب اپنے ایمان کو نیا کرتے رہا کریں، یعنی توبہ اور استغفار کریں ہر اس عمل سے جو ہم سے جانے انجانے میں سرزد ہوا ہو، اور کلمہ طیبہ پڑھ لیا کریں۔ تو سب لوگ میرے ساتھ پڑھ لیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیا و رسولا۔ میں اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین حق ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا نبی اور رسول ہونے پر راضی ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ بے شک
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا نبی اللہ۔ جمعے کا خطبہ سننا واجب ہے۔ زمانۂ رسالت میں اور آج بھی عرب ملکوں میں زبان عربی میں خطبہ ہوتا ہے، یعنی جس کو ہم اور آپ تقریر کہتے ہیں، تو یہ تقریر یعنی یہی خطبہ تھا اور آج بھی عرب میں یہی ہوتا ہے۔ اذان جو ہوگی ابھی تقریر کے بعد اور سنتیں پڑھنے کے بعد، تو اس کے بعد وہ عربی میں خطبہ دیتے ہیں۔ یہی رسول اللہ کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، اور آج بھی یہی چلا رہا ہے۔ لیکن چونکہ ہم لوگ اہل عجم، ہماری زبان عربی نہیں ہے، عربی میں جو خطبہ ہوتا ہے اسے ہمارے عوام میں سے 99.99 لوگ نہیں سمجھتے، تو لہذا وجوب کی ادائیگی کے لیے اور رسول اللہ کے طریقے پر عمل کرنے کے لیے وہ خطبہ ہوتا ہے۔ لیکن جو کار آمد ہے، ہمارے عمل کے لیے جو ہماری رہنمائی کی جاتی ہے عامۃ الناس کے لیے، وہ جمعہ کے دن ہمارے ملک میں، ہمارے پڑوس میں، قرب و جوار جو غیر عربی ممالک ہیں، تو وہاں ان کی زبان میں تقریر ہوتی ہے۔ تو یہ تقریر بڑی اہم ہوتی ہے۔ اسے چاہیے لوگوں کو کہ بالکل پوری بیداری کے ساتھ سنا کریں اور جلدی آیا کریں، تاکہ اس تقریر میں شریک ہو سکیں، اسے پا سکیں۔ ہم نے بارہا آپ کو نصیحت کی ہے کہ یہ تقریر، یہ 20 25 30 منٹ کی تقریر، یہ ہزاروں ہزار نہیں، لاکھوں لاکھ جو خرچ کیے جاتے ہیں اسٹیج کے جلسوں سے کہیں زیادہ کار آمد ہے۔ لیکن کار آمد اسی وقت ہے جب ہم آئیں اور غور سے سنیں، اور پھر جو سنیں اس پر عمل شروع کر دیں۔ چند باتیں ہوئیں، تقریر شروع ہونے سے پہلے آئیں، جاگ کر ہوش کے ساتھ سنیں، اور جو سنیں سمجھیں اس پر عمل شروع کر دیں۔ تقریر میں نہیں پہنچیں گے تو خائب و خاسر نقصان۔ آئے تو آپ پہلے، لیکن آتے ہی آپ نے سنت پڑھی یا ایسے ہی بیٹھ کے سونا شروع کر دیا تو بھی جو ہے ہاتھ خالی۔ اور آپ آئے بھی پہلے، آپ نے سنا بھی، لیکن چکنے گھڑے کی طرح عمل کا کوئی جذبہ نہیں، بالکل عمل نہیں، تو بھی نقصان۔ جیسے پہلے تھے ویسے ہی بعد میں۔ اور زیادہ تر لوگوں کو میں یہی پاتا ہوں۔ ابھی میں وہاں بیٹھا کچھ وظیفہ پڑھ رہا تھا اذان کے بعد یہاں آنے سے پہلے، تو میں نے کم از کم 30 لوگوں کو اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا مسجد میں۔ اس میں سے شاید 2 ہی آدمی سنت طریقے پر داخل ہوئے، ورنہ 28 لوگ غیر سنت طریقے پر مسجد میں داخل ہوئے۔ مسجد میں داخلے کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ یہ بتایا کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوں، ایک تو وہ داخلہ بھی تھا جو آپ وہاں داخل ہوئے، پھر یہ داخلہ اصل ہے، اب آپ اندر آ رہے ہیں حرم میں، تو یہاں پر بھی آپ کو اسی طریقے پر عمل کرنا چاہیے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو داہنا قدم پہلے اندر رکھیں اور پڑھے اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ تو لہذا آپ جب یہاں مسجد میں داخل ہوں، اس اندرونی حصے میں، حرم کے اندرونی حصے میں، تو یہاں بھی وہی سنت اپنائیں جو سنت آپ نے ممکن ہے کہ وہاں باہر مین گیٹ سے داخل ہوتے وقت اور پھر جب اندرونی حصہ برآمدے میں آئے ہوں گے تو اپنائی ہوگی۔
ہم وہاں بھی اسی سنت پر عمل کرتے ہیں، جہاں چپلیں اتارتے ہیں وہاں سے جب اندر داخل ہوتے ہیں، اور پھر جب یہاں اندرونی حصے میں جب برآمدے میں داخل ہوتے ہیں تو بھی اسی سنت پر عمل کرتے ہیں، جب اندرونی حصے میں داخل ہوتے ہیں تو بھی اسی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ تو چاہے وہ یہاں کی مسجد ہو، چاہے مسجد نبوی ہو، اور چاہے مسجد حرام ہو، آپ داہنا قدم پہلے اندر رکھیں اور پڑھیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ تو میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول۔ تو یہ طریقہ ہوا، تو لہذا ہمیں غور سے تقریر سننی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ دوسری ایک بات میں نے مشاہدہ کی، یہاں 10-11 سال کے اندر میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ماشاءاللہ انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی، اور 5 وقتہ نماز میں ان کو ہم نے حاضر پایا، بلکہ صف اول میں حاضر پایا، تو ہم اپنے دل ہی دل میں خوش ہوتے تھے کہ شاید اللہ رب العزت نے ہماری تقریر اور ہماری زبان میں اثر رکھا، کہ یہ شاید ہماری تقریر سے متاثر ہوئے اور اللہ نے انہیں توفیق عطا فرما دی کہ نمازی بن گئے، حاضر ہونے لگے۔ ہم اندر ہی اندر خوش ہوتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے۔ انہیں دیکھا ہم نے نماز پڑھتے رہے، وہ پڑھتے رہے، 5 وقتہ نماز میں حاضر، صف اول میں حاضر، اور پھر غائب تو بالکل غائب۔ اور ایسا نہیں کہ وہ جری مری یا کھلا قبرستان میں پہنچ گئے، نا، پھر ان کو یہیں باہر گھومتے پھرتے دیکھا، ان لوگوں کو پھر یہیں کو باہر جو ہے گلی میں، اور نماز کے عین وقت پر یہاں باہر بیٹھے ہوئے دیکھا ان لوگوں کو۔ تو ہمیں تعجب ہوا، میں نے کہا یا الہی یہ معاملہ کیا ہے؟ کیا یہ کوئی اللہ سے معاہدہ کر کے آئے تھے کیا؟ لگتا تو ایسے ہی ہے کہ انہیں 40 دن کا یا 60 دن کا یا اور کچھ زیادہ 50 دن کا یا 70 یا 90 دن کا کوئی معاہدہ کیا ہو کہ میں نماز پڑھوں گا، اگر یہ کام تو نے بنا دیا تو پڑھتا رہوں گا۔ اب بنا کے نہیں بنا وہ غائب، جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب۔ تو یاد رکھیے اللہ ہمارے سجدوں کا، تسبیحات کا، تہلیل کا، تکبیر کا، عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ اچھی طرح سے ہر کوئی سن لے، ہم سب بھی اگر نماز پڑھنا چھوڑ دیں تو اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، اس کی کبریائی پر کوئی فرق نہیں آئے گا، کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ساری دنیا کے سارے انسان بھی اگر اللہ کی تسبیح و تہلیل چھوڑ دیں تو پھر دوسری مخلوقات، نباتات، احجار اللہ کی تسبیح قہری میں مشغول ہیں۔ اور پھر ہم اور آپ نے بھی کبھی اپنی زندگی میں یہ مرحلہ دیکھا ہوگا، ہماری زندگی میں یہ مرحلہ آیا ہوگا، خاص کر ان لوگوں کی زندگی میں کہ جو بالکل بے نمازی ہوتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں، بالکل عبادت سے اور نیکیوں کی زندگی سے دور ہوتے ہیں، لیکن جب کبھی پڑتی ہے مار، اور جب وہ پڑتے ہیں بیمار، اچانک کوئی ان پر آفت آن پڑتی ہے تو پھر بستر پر پڑے پڑے چلاتے ہیں یا اللہ یا اللہ۔ کیوں؟ یہ ہے تسبیح قہری، یعنی قہرن مجبورن ہمیں کرنا ہی پڑے گا۔ تو اگر ہم اپنے اختیار سے کریں گے، خوشی سے کریں گے، تو یہ شان بندگی ہوگی۔ ہم تو بندے ہیں اللہ کے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں یہ کرنا ہی ہے۔ جو احکام اس نے ہم پر فرض فرمائے، واجب فرمائے، ہمیں وہ کرنے ہی ہیں۔ اور اگر ہم کرتے ہیں خوشی سے، مسرورن اگر کرتے ہیں تو ہماری بندگی کی معراج ہے، اور نہیں کرتے تو اس کا کچھ نہیں بگڑے گا۔
قرآن مجید میں اس کا فرمان ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تو اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ یقین آئے، یعنی موت آئے۔ موت آنے تک جب تک بندہ کر سکتا ہے تب تک یہ عبادات ہم پر لازم ہیں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل جو آپ نے اپنی زندگی کے اس ظاہری حیات کے آخری دنوں میں آپ نے انجام دیا، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ رسول اللہ بستر علالت پر ہیں، جس علالت میں آپ کا انتقال ہوا، جس بیماری میں، اور اتنے نحیف و ناتواں ہیں، ایسی ضعف و نقاہت ہے کہ آپ اٹھ نہیں سکتے، اپنے قدموں سے چل نہیں سکتے، تو آپ نے 2 آدمیوں کا سہارا لیا۔ چند آدمی آپ کے گھر پر تشریف لائے، 3 آدمیوں کے نام ملتے ہیں، جس میں حضرت سیدنا عباس رسول اللہ کے چچا تھے، اور دوسرے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ تھے ایک طرف، اور بعض حصے میں راستے میں مسجد کے یعنی تھوڑی دور حضرت عباس کے فرزند قسم بن عباس یا دوسرے کوئی صاحب تھے۔ اور رسول اللہ 2 آدمیوں کے کاندھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر ان کے سہارے سے اپنے قدموں سے چل نہیں پا رہے ہیں، ضعف و نقاہت سے۔ اتنی نقاہت اور کمزوری ہے، 2 آدمیوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر رسول اللہ اپنے وصال سے، انتقال سے چند دن پہلے مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور آپ نے نماز ادا فرمائی، نماز پڑھائی۔ یہ تھی شان بندگی، یہ ہے ایک نبی کی شان بندگی، یہ ہے ایک رسول کی شان بندگی۔ وہ نبی اور رسول جن کو اللہ نے معصوم بنایا، جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ معصوم عن الخطا ہیں، اور ہم خطا کے پتلے ہیں، اور ہم 40 دن 50 دن 60 دن کا گویا کہ معاہدہ کرتے ہیں، اور آتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ نہیں، یہ عمل اچھا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، میں پورے یقین و وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کا کوئی عزم کرے گا تو یقیناً کسی کام کے لیے تو اس کا کام کبھی نہیں بنے گا۔ کوئی سوچتا ہو کہ میرا یہ کام بن جائے اس لیے نماز پڑھنا شروع کی اس نے، میری یہ تجارت میں اس میں کامیابی مل جائے، فنا کھیت مل جائے، فنا بنگلہ، فنا پلاٹ، فنا یہ فنا، اس لیے نماز پڑھنا شروع کی، نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ تم لالچی ہو، لالچ کے لیے کر رہے ہو۔ عبادت لالچ کے لیے نہیں ہوتی، عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے، عبادت میں بندگی کا عنصر ہونا چاہیے۔ ہم عبادت کریں اپنے رب کی تو خالص بندگی کی حیثیت سے، کہ ہم اس کے بندے ہیں، ہمارا کام ہے بندگی کرنا، قبول کرے نہ کرے وہ بھی اس کی مرضی، قبول کرے نہ کرے وہ بھی اس کی مرضی، ہمارا کام تو ہے فقط عبادت کرنا، اس لیے کہ ہم بندے ہیں، ہم کچھ پوچھ بھی تو نہیں سکتے، ہمیں کچھ کہنے کا بھی حق نہیں ہے، اس لیے کہ ہم بندے ہیں۔ وہ ہمارا معبود پروردگار ہے، اس نے کتنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے، کسی بھی ایک نعمت کا ہم حق شکر ادا نہیں کر سکتے۔ لہذا یہ عمل جن لوگوں نے اپنایا یا کبھی اپنانے کا ارادہ رکھتے ہوں تو یہ ذہن چھوڑ دیں۔ ہاں، اگر آپ کا کوئی کام اٹکا پڑا ہے، آپ کسی مشکل میں گھرے ہیں، آپ کسی تکلیف میں ہیں، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ فرائض و واجبات کے علاوہ، جو فرائض ہیں واجبات ہیں ان کے علاوہ، اس سے بڑھ کر، اس سے آگے آپ صدقات و خیرات کرنا شروع کر دیجئے، نوافل کی کثرت شروع کر دیجئے، یعنی 5 وقتہ فرض نمازیں تو پڑھیے ہی پڑھیے، لیکن اپنے رب کو منانے کے لیے، اس کی رضا کے لیے آپ نوافل پڑھیے، صدقہ و خیرات کی کثرت کیجیے۔ آدھا مہینہ بھی نہیں رہا ہے، رمضان قریب آ رہا ہے، تو ویسے بھی ہمیں ابھی سے صدقہ و خیرات
شروع کر دینا چاہیے، ابھی سے شروع کر دینا چاہیے۔ ہم نے اپنے یو پی کے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ پیٹنٹ انہوں نے رمضان کی کچھ خاص تاریخیں مقرر کر لی ہیں کہ فلاں تاریخ ہی کو دیں گے، اس سے پہلے نہیں۔ یہ بھی کوئی فیصلہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، ابھی سے دینا چاہیے۔ شعبان ہی میں اگر دیتے تو بہت سارے کام بن جائیں لوگوں کی، جن کو بھی دینا چاہتے ہیں، جو بھی اپنے عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو، مدرسوں کو اور دوسرے جہاں جہاں بھی جو دیتا ہے، اگر وہ پہلے ہی سے ادا کرے تو زیادہ فائدہ ہے، زیادہ فائدہ ہے۔ رمضان میں ہر چیز کئی گنا مہنگی ہو جاتی ہے، لوگوں کو پہلے پہنچ جائے گا تو وہ اپنا انتظام پہلے کر سکتے ہیں۔ ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن لوگوں نے اس بات کو سمجھ لیا، ناگور کے لوگ، باسنی کے لوگ، وہ ان کے یہاں کے علاقے کے لوگ آتے ہیں رمضان کے پہلے ہفتے میں، وہ سارا چندہ کر کے جو بھی ہے ان کا وہ چلے جاتے ہیں اور اپنے آرام سے اپنے بال بچوں میں زندگی گزارتے ہیں۔ تو پہلے سے عادت ڈالیے، صدقات و خیرات کی کثرت کیجیے اور استغفار کی کثرت کی عادت بنائیے۔ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ خاص کر جو لوگ پریشان ہوں تو وہ استغفار کی عادت بنائیں، یہ کلمہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں، استغفر اللہ ربی، میں اللہ اپنے رب سے معافی چاہتا ہوں، من کل ذنب، ہر گناہ سے، واتوب الیہ، اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ جو لوگ پریشان اور ڈپریشن کا شکار ہوں، اختلاج قلب میں مبتلا ہو، دل بے چین رہتا ہے، پریشان رہتے ہیں، ذہن پریشان رہتا ہے، گھبراہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ لا حول کی کثرت کیا کریں۔ لا حول، لا حول بلا قوت نہیں ہے، لا حول، میں پڑھ رہا ہوں صحیح سے غور سے سنیے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نہیں ہے نیکی کی طاقت اور نہیں ہے گناہوں سے بچنے کی صورت مگر اللہ بلند اور عظمت والے کی طرف سے۔ یعنی ہم اگر نیکی کریں گے تو یہ بھی اللہ کی توفیق سے، اور گناہوں سے بچیں گے تو یہ بھی اسی بلند و بالا، عزت والے، عظمت والے رب تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہی سے ممکن ہوگا۔ اور خاص کر رات کو سونے سے پہلے، جب سونا چاہیں تو اس سے پہلے ایک گلاس یا آدھا گلاس پانی لیں اور اول و آخر درود شریف پڑھیں اور اس پر 60 مرتبہ 60 مرتبہ یہی کلمات لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر اور دم کریں اور اسے پی کر سو جائیں۔ انشاءاللہ یہ 60 بیماریوں کا علاج اور حل ہے اس میں، جس میں ادنا اختلاج قلب اور گھبراہٹ ہے۔ تو یہ چند باتیں ہوئی۔ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا نبی اللہ۔ نماز کے تعلق سے 2-3 باتیں ہم نے دیکھا کہ جب ہم نماز پڑھاتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، تو کچھ لوگ، کچھ احباب دیر سے آتے ہیں، تاخیر ہو جاتی کسی وجہ سے، مصروفیت سے ہو۔ تو ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جماعت اب ختم ہو گئی، امام نے سلام پھیر دیا، اب وہ تشریف لائیں گے تو بھی وہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے جہاں آخری صف میں، جہاں بعد میں آئے ہوئے لوگ جو تاخیر سے آئے ہیں اور وہ اپنی پوری کرنے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو وہاں نہیں کھڑا ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کو یا تو اور آگے بڑھنا چاہیے یا پیچھے برآمدے میں کسی اس کی آڑ لے کر کھڑے ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے، اب آپ اخیر میں آئے ہیں،
اور اب آپ کو 4 رکعت پڑھنی ہے مثال کے طور پر، تو اگلی صف میں جو لوگ ہیں وہ تو اپنی نماز پوری کر کے ان کی پوری ہو گئی، وہ جلدی سے پیچھے جائیں گے، بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ نے نیت باندھ لی، اور یہاں کسی کو اتنی توفیق نظر نہیں آتی کہ وہ انتظار کرے کہ ابھی ہمارے پیچھے ہمارا بھائی نماز پڑھ رہا ہے، ہم اس کے آگے سے نہ گزریں۔ نمازی کے آگے سے گزرنا بہت بڑا گناہ اور پاپ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن نئے لوگوں کو وہ توفیق نہیں، بھاگتے ایسے بھاگتے ہیں جیسے باڑے سے جانور نکل کے بھاگتے ہیں۔ ہم نے تو یہاں دیکھا کہ مطلب نماز جماعت ہوئی، سلام پھیرا، اور اگلی صفوں کے لوگ ایسے بھاگتے ہیں پیچھے کی طرف، پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے آگے سے گزرتے گزرتے ادھر ادھر گزرتے ہوئے بھاگتے ہیں پیچھے، اور حالانکہ وہ کہاں پیچھے گئے، پچھلی صفوں میں گئے یا برآمدے میں جا کر انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی۔ آخر یہاں سے پیچھے جانے میں کون سا ثواب ملا؟ عذاب تو ملا، نمازی کے آگے سے گزرنے کا وبال اور عذاب تو ہوا، اگر نمازی کے آگے سے گزرے ثواب کچھ نہیں ملا۔ لہذا نمازیوں کو جو اس طرح کا عمل کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس طرح کے اس سے بچیں، اور نماز کے لیے آتے ہیں تو نماز کے آداب، مسجد کے آداب پر بھی آپ نظر رکھیں تاکہ آپ باسلیقہ نمازی بنیں۔ یہ چند باتیں تھیں، نماز کے تعلق سے بھی ایک بات ہوئی۔ امید ہے کہ آپ حضرات اور خاص کر جو حضرات 5 وقتہ نماز پڑھنے آتے ہیں وہ ان باتوں کا خیال رکھیں گے۔ ہندی میں جو ہے یا انگلش میں نہیں لکھ کے دیا جایا کریں، اس کو پڑھنے میں دیر لگتی ہے۔ عریضہ حسین یوسف سید کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے۔ اس بچی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس لڑکی کا، نوجوان لڑکی ہے، اور وہ سر میں چوٹ زیادہ آ گئی ہے۔ اللہ رب العزت اسے شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ محبوب چال کے جناب الحاج اسحاق خان صاحب یہ بھی زیر علاج ہیں، پروردگار عالم انہیں بھی شفا عطا فرمائے۔ تیسرا اعلان 27 فروری یعنی 16 شعبان بروز منگل بعد نماز عشاء غوثیہ مسجد عبدالغفور خان اسٹیٹ۔ عبدالغفور خان ہے، غفور خان نہیں ہے، نام پورا کیا ہے؟ عبدالغفور خان، غفور اللہ کا نام ہے، اس کے ساتھ عبد لگایا کیجیے ہمیشہ۔ عبدالغفور خان اسٹیٹ، LBS مارگ کرلا ویسٹ ممبئی میں، وہاں یہ پروگرام ہے جشن دستار فضیلت اور حفظ قرآن کا، اور تقریب ختم بخاری شریف بعد نماز ظہر ہے اسی دن، اور اس میں خطاب کرنے کے لیے حضرت علامہ مولانا محمد مسعود احمد صاحب برکاتی الجامعۃ الاشرفیہ کے استاد ہیں مبارک پور کے، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ حضرات کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے، تشریف لے جائیں اور علماء کے بیانات سے اور علم سے محظوظ ہوں اور علم میں اضافہ کریں۔ دوسرا اعلان، یہ بھی جشن دستار فضیلت اور حفظ قرات ہے، یہ 18 شعبان اور 29 فروری بروز جمعرات بعد نماز عشاء دارالعلوم محبوب سبحانی کا سالانہ جلسہ دستار فضیلت بڑے ہی تجھ کو احتشام کے ساتھ منایا جائے گا، جس میں خطیب الہند ناشر مسلک اعلی حضرت مفکر قوم و ملت حضرت علامہ مولانا توصیف رضا صاحب مصباحی سنبھل مراد آباد UP سے تشریف لا رہے ہیں، وہ خطاب فرمائیں گے۔ اور یہاں پر بھی بعد نماز ظہر ہی ختم بخاری شریف کا بھی پروگرام ہوگا، تو دونوں پروگرام میں اسی دن یعنی 18 شعبان جمعرات بعد نماز ظہر تقریب ختم بخاری ہے، اور رات کو بعد نماز عشاء یہ جلسے کا پروگرام ہے، جلسہ دستار فضیلت کا۔ دونوں پروگرام میں آپ کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ آخری اعلان وہ یہ ہے کہ آپ کی اسی مسجد میں آج بعد نماز